شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پل صراط سے جب گزرنا ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میری امت پل صراط کو طے کریں گے۔ قیامت کے دن جب آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہاں 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جہنم سے گزر کر جنت تک لازماً جانا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، اس کا نام پل صراط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب کو اس پل سے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ وہ پل ہے جس پر 7 مختلف مقامات آتے ہیں، جن مقامات پر 7 مختلف سوال کیے جاتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں دوسرے اسٹیشن یا دوسرا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان 7 اسٹیشن ایک انسان کو گزر کر ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں جس مقام کے حصول کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ وہ مقام جنت ہوگا، لیکن وہ مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ان 7 اسٹیشن پر ان 7 سوالوں کے صحیح جواب دیں گے، اور جو ان سوالوں کے جوابات دینے میں ناکام ہوئے تو اسے اس پل سے نیچے جہاں جہنم کی آگ ان کی منتظر ہوگی۔ وہ 7 اسٹیشن کون سے ہوں گے اور وہ 7 سوالات کون سے ہیں؟ عربی زبان میں صراط راستے کو کہتے ہیں، یعنی پل صراط وہ راستہ ہے جو دوزخ کی پیٹھ پر سے گزرنا ہے، اور جو بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ قیامت کے دن تمام مخلوق کو اس پل سے گزارا جائے گا۔ جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے ایمان اور عمل کے مطابق آسانی یا پریشانی کے ساتھ پل سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اہل دوزخ ہوں گے وہ اس سے گر کر دوزخ میں جا پڑیں گے۔ ایمان والوں کے لیے بال سے باریک وہ پل ایک خوبصورت وادی میں تبدیل ہو جائے گا، جہاں وہ کسی پریشانی کے اہل ایمان کو ان کے عمل کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں وہ اس پل کے رستے کو طے کر لیں گے۔ ان میں سے بعض سوار ہو کر اور دوڑنے کے برابر ہو جائیں گے، بعض گھٹنوں کے بل اور بعض رینگتے ہوئے جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات عجیب معاملہ دیکھا۔ حضرت محمد نے فرمایا، میں ان میں سے ایک اپنے امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل چل کر اور کبھی گھٹنوں کے بل گر کر اور کبھی پیٹھ کے بل چڑھ کر پل پر جاتا ہے۔ وہ شریف اس کے سامنے آیا جو وہ مجھ پر بھیجتا تھا، اس سے اسے وہاں پل کراس کرنے میں آسانی ہوئی اور وہ پل آسانی سے پار کر گیا۔ آخرت کے سالوں کے حساب سے 3000 سال ہیں۔ ایک روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ کے پل اور ہر پل کے درمیان 7 برس کی مسافت ہے، اور ہر پل تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ اس کے اوپر سے گزرنے والے گروہوں سے لے کر ہر گروہ وہاں سے گزرے گا۔ پہلا گروہ آنکھ جھپکتے ہی گزر جائے گا، دوسرا گروہ اس طرح سے گزرے گا جس طرح بجلی اچک لے جائے گی، تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، چوتھا گروہ پرندوں کی مانند تیزی کے ساتھ گزرے گا، پانچواں گروہ گھوڑوں کی طرح دوڑ کر گزرے گا، چھٹا گروہ ڈرتے ہوئے آدمیوں کی طرح عبور کرے گا، اور ساتواں گروہ پیدل چلنے والے لوگوں کی طرح سے گزر جائے گا۔ ان سب کے بعد آخر میں ایک گروہ جو باقی رہے گا۔ جب انہیں گزرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ اپنے پاؤں پل صراط پر رکھیں گے، مگر ان کے پاؤں لرزنے لگ جائیں گے، چنانچہ وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگیں گے اور دوزخ کی چنگاریاں ان کے پاؤں تک پہنچ جائیں گی۔ تب وہ ہاتھوں کے ساتھ پل پر لیٹ جائیں گے، آگ بھی ان سے لپٹ جائے گی، پھر آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے پیٹ کے بل چلتے اور آخر میں دوزخ کو عبور کر لیں گے۔
عبور کرنے کے بعد پلٹ کر دوزخ کی طرف نگاہ دوڑائیں گے اور کہیں گے جس اللہ نے دوزخ سے ہمیں پار کرا دیا وہ پاک ذات ہے۔ اس پل پر پہلے اسٹیشن پر ہمارے ایمان کے متعلق سوال ہوگا۔ ایمان کے ان 6 ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ پر ایمان لانا، مقدس کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تمام پیغمبروں اور نبیوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ جب وہ ان تمام باتوں میں کامیاب ہوگا تو اگلے اسٹیشن پر بھیج دیا جائے گا جہاں اس سے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں نے نمازیں پوری صحیح پڑھی ہوں گی ان کی نمازیں ان کے لیے نور بن جائیں گی اور اگلے اسٹیشن کا راستہ دکھایا جائے گا۔ اور یہاں پر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی وقت پر کرتے ہیں وہ اگلے اسٹیشن پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح پہنچ جائیں گے۔ یہاں چوتھے اسٹیشن پر رمضان مبارک کے روزوں کے متعلق پوچھا جائے گا جہاں روزے اور قرآن کی تلاوت ایک انسان کی مدد کو آگے آئیں گے۔ اور ایک روایات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ خود کہے گا اے اللہ میری وجہ سے یہ انسان سارا دن بھوکا رہا اور خود کو نفسانی خواہشات سے دور رکھا، تو اسے بخش دے۔ قرآن پاک کہے گا میری تلاوت کی وجہ سے یہ رات کو سوتا نہیں تھا، اے اللہ تو اسے معاف کر دے، اور تب اسی طرح اللہ انسان کو بخش دے گا اور وہ اگلے اسٹیشن پر بھیج دیا جائے گا جہاں اس سے حج کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور ہر مسلمان پر لازم ہے جو جسمانی اور مالی لحاظ سے قابل ہو تو اسے اپنی زندگی میں ایک بار حج کرنا چاہیے۔ یہاں سے کامیابی پر وہ چھٹے اسٹیشن پر پہنچ جائے گا جہاں اسے وضو اور غسل کے متعلق سوال ہوگا جس سے وہ پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو بچپن سے ہی وضو اور غسل سکھا دیں۔ اسی طرح 7ویں اسٹیشن پر اس سے حقوق العباد کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو کہ ہمارے اپنے والدین، ہمارے بڑوں اور بچوں، ہمارے پڑوسیوں، دوستوں اور رشتہ داروں سے جو ہمارا سلوک ہوگا اس پر سوال ہوگا کہ ہم نے ان سے کس طرح سلوک کیا۔ اور اگر کوئی دوسروں کا حق کھاتا ہو، غیبت کرتا ہو، تکلیف دیتا ہو، دھوکہ دیتا ہو تو ان لوگوں کے لیے یہ آخری مرحلہ انتہائی سخت ہوگا اور وہ اسے پار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جو لوگ آخری سوال کا صحیح جواب دیں گے تو وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ان کے انتظار میں ہوں گے، کہیں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے، اور پھر وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے جہاں فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور وہ جنت میں قدم رکھ کر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی برکت سے پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔